قرآن کریم میں دو مقامات پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک سورۃ الکہف میں، دوسرا مقام سورۃ الانبیاء میں، جن کا ترجمہ ہے: انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خرچ مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا، اب آگ لگا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا، میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس وقت یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز و تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق احادیث مبارکہ یہ ہیں۔ حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھبراہٹ کے عالم میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کی خرابی ہے اس قریب آنے والے شر سے کہ یاجوج اور ماجوج نے آج دیوار میں اتنا شگاف کر دیا ہے، پھر شہادت اور انگوٹھے سے ہلکا کر کے بنایا۔ حضرت زینب بنت حبش فرماتی ہیں، میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں۔ فرمایا، ہاں، ایسا وقت ہوگا جب خباثت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض قوموں کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ اور بعض کو ان میں معبوس ہونے والے انبیاء اور رسول کے ناموں سے منسوب کر کے پکارا ہے۔ ان میں اکثر و بیشتر اقوام ہلاک کر دی گئی ہیں اور کچھ ہیں جو باقی ہیں۔ نسل انسانی میں سے ہی یاجوج ماجوج بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اس قوم کی خصوصیات نیز ان کا قریب قیامت تک دنیا میں موجود رہنا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یاجوج اور ماجوج کی شناخت کا معاملہ مشتبہ رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں عجیب الخلقت سمجھا گیا، حالانکہ یہ نسل انسانی میں سے ہی ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر علماء دین کی چند تحقیقات ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہاں پیش کی جا رہی ہیں، اس مقصد کی خاطر کہ ان کی پہچان میں شبہ باقی نہ رہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخصیت شہنشاہ کوروش یعنی سائرس اعظم کی ہے، جس نے 559 قبل از مسیح میں ایران پر حکومت کی تھی۔ اس کی شخصیت ہر طرح کے شاہی اوصاف اور حکیمانہ فضائل کا ایک عمدہ نمونہ تھی۔ 7ویں صدی قبل از مسیح میں قبیلہ کلدانی تخت بابل پر قابض ہوا۔ اس دوران کلدانی بادشاہ بخت نصر نے 1889 قبل از مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ حزقییل بنی بھی ان یہودیوں کے ساتھ گرفتار ہو کر بابل لائے گئے۔ آخرکار ایران کے شہنشاہ کوروش سائرس اعظم نے 539 قبل از مسیح میں بابل پر قبضہ کر لیا، یہود کو واپس یروشلم لے جا کر بسایا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس وجہ سے سائرس کو یہودی نجات دہندہ خدا کا مسیح
اور خدا کا چرواہا مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکین عرب نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین سے متعلق جو پوچھا تھا، جو استفسار کیا تھا، وہ یہود کی تلقین پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ سورۃ الکہف میں اور سورۃ الانبیاء کی چند آیات میں کیا ہے، جن کا ترجمہ بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کی 3 فوجی مہموں کا تذکرہ ہے۔ پہلی مہم میں وہ مغرب کی جانب ملک پر مکمل فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جس کے آگے سمندر تھا۔ اس طرح اس مہم میں بحر اسود تک تمام اشیاء کوچک اس کے زیر اثر آ گیا۔ دوسری مہم میں مشرق بعید کے بعض وحشی اور صحرا نشین قبائل نے سرکشی اور بغاوت کی۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آج کل مکران کہلاتا ہے۔ اس مہم میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ تیسری مہم ایران کے شمال کی جانب پیش آئی۔ اس مہم میں وہ بحر کاسپین، بحر خزر کو دہنی جانب چھوڑتا ہوا کاکیشیا کے پہاڑی سلسلے تک پہنچتا ہے۔ انہی پہاڑوں میں اس کو ایک درہ ملتا ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان پھاٹک کی طرح نظر آتا ہے۔ اس مقام پر جب وہ پہنچتا ہے تو ایک قوم نے اس سے یاجوج اور ماجوج قبائل سے تاراج ہونے کی شکایت کی کہ وہ اس درے سے نکل کر ہم کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ سائرس یعنی ذوالقرنین نے لوہا اور تانبا استعمال کر کے اس پھاٹک کو بند کر دیا اور دھات کی ایک دیوار تعمیر کر دی۔ یہ سیتھین قوم کے سرحدی حملے تھے، جن کی روک تھام کے لیے سائرس نے خاص انتظامات کیے تھے۔ یہ سیتھین قبائل ہی یاجوج اور ماجوج کے نام سے جانے جاتے تھے، جو قریب کی آبادیوں کو تاخت و تاراج کرتے تھے۔ اکثر مفسرین نے یاجوج اور ماجوج کی شناخت میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اس میں سے کچھ اس طرح ہے: یاجوج ماجوج دراصل ایشیا کے شمالی مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملہ کرتی رہی ہیں اور جن کے یلغار کا رخ ایشیا اور یورپ کی طرف رہا ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب 10 میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے۔ حزقییل کے صحیفے میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ توبالسک اور مسک موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی مورخ یوسفوس ان سے مراد سیتھین قوم لیتا ہے، جن کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع ہے۔ جیروم کے بیان کے مطابق یاجوج ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ البہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الباس کے حوالے سے مشہور صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کے پیچھے 3 قومیں ہیں: تاویل، تالس، منسک۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طبرانی ابن المنذر وغیرہ حدیث کے 4 درجے کی کتابوں میں بھی یہی روایات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف بھی یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ سے یہی سنا تھا۔ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق بیان کردہ تذکرے کی روشنی میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی کے 4 دور گنائے ہیں۔ پہلے دور میں ان کی قوم خصوصیت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ زمین میں فساد پیدا کرنے کی ہے۔ دوسرا دور، اس دور میں ذوالقرنین کی دیوار تعمیر ہو جانے کے بعد وہ جب غیروں سے مایوس ہو گئے تو آپس میں لڑتے پھرتے اور باہم دست و گریباں ہوتے رہے۔ تیسرا دور، اس دور کا تذکرہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 میں کیا گیا ہے، یعنی یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ڈھلان سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ اس دور میں انہیں قیامت سے قبل غیر اقوام کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس دور کی تعبیر فتح یاجوج ماجوج یا خروج یاجوج ماجوج سے کی جاتی ہے۔ چوتھا دور، اس دور کا تذکرہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 پھونک دیا جائے گا سور، پھر ہم ان کو یعنی یاجوج اور ماجوج کو اچھی طرح سمیٹ لیں گے۔ قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں لکھا
کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ پیش آ جائے گا، بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سورۃ الکہف والی آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار حسب وعدہ ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، قرآن میں کوئی ایسا حرف نہیں پایا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ ہمارے اکابر علماء نے فتنہ تاتار کو خروج یاجوج ماجوج سے تعبیر کیا ہے۔ کیا اس کے بعد دور میں بھی خروج یاجوج ماجوج کی نشاندہی کی گئی ہے؟ جی ہاں، مولانا حکیم الرحمن اپنی کتاب ذوالقرنین یاجوج ماجوج اور جائے وقوع دیوار ذوالقرنین میں لکھتے ہیں، بعض علماء کی رائے کہ ان قبیلوں یعنی یاجوج ماجوج کی نسلیں روسی اور یورپین اقوام ہیں، اور ان حکومتوں کے سابقہ 2 صدیوں کے وسعتوں کو فتحت سے تعبیر کرنے کو بے وزن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام روس اور یورپ کو یاجوج اور ماجوج کی نسلوں سے تعبیر کیا ہے کہ بعد اقوام یورپ کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام کو پھیلاؤ، جنگ عظیم کے بعد فلسطین کی تباہی اور کمیونزم کے پھیلاؤ کو لفظ فتحت سے تعبیر کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذوالقرنین کا قول پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔ اس کا اپنا ہے اور قرینہ سیاق و سباق میں ایسا موجود نہیں ہے جس سے دیوار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے واقعے کو علامات قیامت میں شمار کیا جائے، اور شاید ذوالقرنین کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اشراط 7 میں سے خروج یاجوج ماجوج بھی ہے، اور اس نے وعدہ ربی سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پھوٹ جانا مراد لیا ہو۔ بس اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ بعض پر امڑ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک نمایاں نشانی بتائی ہے جس سے نہ صرف یاجوج ماجوج کی رہائی کا علم ہو جائے گا، بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اس وقت یاجوج اور ماجوج کے کنٹرول میں ہے۔ جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج اور ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے یا ہر سمت میں بڑھتے نظر آئیں گے۔ جب یاجوج اور ماجوج رہا ہو جائیں گے اور ہر سمت میں چھا جائیں گے تو وہ لوگ جو عذاب سے تباہ کیے گئے تھے یعنی یہود دوبارہ لا کر اس بستی میں بسائے جائیں گے، اور ایسی بستی صرف ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا اور جس کا تذکرہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ احادیث میں مذکور ہے، اور وہ ہے یروشلم یعنی بیت المقدس۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے 2 بار عذاب کے نزول کے تذکرے کے بعد اس بات کی بھی آگے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اگر تم واپس ہو جاؤ گے تو ہم بھی واپس ہو جائیں گے۔ اس پر اظہار خیال کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 اور روک لگی ہوئی ہے اس آبادی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ نہ واپس لوٹیں گے تاکہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور ہر ڈھلاؤ ہدف سے وہ تیز رفتاری کے ساتھ نکلیں گے۔ اس کا اگر یہ مطلب سمجھا جائے کہ یاجوج اور ماجوج کے کھلنے سے پہلے برباد اور تباہ ہونے والی بستیوں کو دوبارہ اٹھانے اور عروج و ترقی حاصل کرنے کا موقع یاجوج اور ماجوج کے کھول دیے جانے کے بعد ہی مل سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی تعبیر کے طرز خطاب سے جو مانوس ہیں ان کے لیے یہ کوئی چھپنے کی سی بات ہو۔ یاجوج اور ماجوج کی پہچان پر آخر پردہ کیوں پڑا رہا؟ اس کی وجہ غالباً یہی رہی کہ عموماً ان قوموں کو غیر متمدن اور وحشی قومیں تصور کیا گیا ہے، اور وقت گزرنے پر جب یہ متمدن ہو گئیں تو ان پر یاجوج اور ماجوج ناموں کے چسپاں کیے جانے پر اشتباہ رہا۔ البتہ ان کے شر اور فساد کا سلسلہ برقرار رہا اور وقت انہی ہنگاموں میں گزرتا رہا، حتیٰ کہ جنگ عظیم اول کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، یروشلم پر قبضہ ہو گیا اور بعد ازاں اسرائیلی ریاست کے قیام کا عندیہ دیا گیا، اور ساتھ ہی قوم یہود کو یروشلم لا کر بسانا شروع کیا گیا۔ ان واقعات نے سورۃ الانبیاء کی متذکرہ آیت پر پڑے پردوں کو ہٹا دیا اور ہلاک شدہ یا عذاب زدہ قوم کے یروشلم واپس پلٹ آنے پر یاجوج اور ماجوج کے خروج کو
ایک واضح نشانی کی صورت میں ظاہر کر دیا اور وہ پہچان لیے گئے، لیکن یہ واقعات تو اصلاً نتیجہ ہیں گزشتہ چند صدیوں میں پھیلے مسلسل مسلمانوں کے اقتدار کی پسپائی اور مجموعی طور پر امت مسلمہ کے زوال پذیر ہونے کا۔ محترم ناظرین دوستو، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن اکثر علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج یورپ کی چند قومیں ہیں یا پھر اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک کا آپ سب کا حافظ و نگہبان۔